السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، پاناما کا ہنگامہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج عمران خان صاحب نے جو ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے، کل ہونے والی ہیئرنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور جو ثبوت انہوں نے عدالت میں جمع کروائے ہیں وہ آج انہوں نے پبلک کیے۔ آپ کو ہم سب کو وہ ثبوت دیکھنے کو ملے۔ ایگزیکٹلی کیا کہا ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، آپ سب نے یقینی طور پر جو فالو کر رہے ہیں انہوں نے یہ پریس کانفرنس سنی ہوگی۔ آپ یہ ہنٹ لیجئے کہ خان صاحب نے کیا کہا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ مریم نواز شریف بینیفیشری اونر تھی نیلسن اور نیسکول کی، جو کہ وہ میفیر کی اپارٹمنٹس کی ملکیت جن کی ہے۔ وہ کوئی ٹرسٹی نہیں تھی مریم نواز، وہ بینیفیشری اونر تھی، یعنی کہ اصل میں مالکہ تھی۔ جس طرح وہ ٹرسٹ ڈیڈ فراڈ تھی، قطری لیٹر بھی فراڈ تھا۔ مریم ان دو کمپنیوں کی ہمیشہ سے مالک تھی۔ یہ فارم جو ہے یہ منروا کا آپ اوپر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے، اس کے 2 صفحے ہیں اور اس کے اوپر مریم صفدر صاحبہ کے دستخط موجود ہے۔ یہ ان کا اپنے خود سٹیٹمنٹ ہے۔ ناظرین، یہ تو بات تھی عمران خان صاحب کی۔ اب اس کے جواب میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور دانیال عزیز صاحب نے جو کہا ہے، میں چاہوں گا ذرا وہ بھی آپ بریفلی سن لیں، باقاعدہ ڈسکشن کا پھر آغاز کریں۔ ہمارے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے عمران خان کے حوالے سے، جو ایک چیز بالکل اب طے شدہ ہے کہ کنسسٹنٹلی پچھلے 3-3.5 سال اور اس سے پہلے بھی، بٹ خاص طور پر جب سے الیکشن 2013 کے ہوئے، تمام انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کچھ فیصلوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ خط پیناما پیپرز میں میری تحقیق کے مطابق نہیں تھا۔ منروا ہے، انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کو ڈینائی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورج ڈاکیومنٹ ہے، یہ وہ لیٹر ہے۔ یہ ڈاکیومنٹ کہتا ہے میں منروا کا ہوں، گارڈین میں آتا ہے 5 تاریخ کو، وہ بلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب منروا کہتا ہے یہ ڈاکیومنٹ ہمارا نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے ایک طوفان، اس کے لیے ہمیں اب نئے پکوڑے تلنے پڑیں گے۔ یہ جو کاغذ آئے ہیں آج، اس کے لیے ہمیں اچھے بھلے جا کے بیسن لا کر کے پیاز کاٹ کے اچھی محنت کرنی، پھر یہ جا کے کاغذ جو ہے نا استعمال میں آنے سے ہی۔ چلیں جی، آپ نے گفتگو سن لی حکومتی اراکین کی بھی، جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں میاں صاحب اور ان کی فیملی کو، باہر آ کے میڈیا پر بات کر رہے تھے۔ تو جناب آرگومنٹ یہ ہے خان صاحب کا، 2 سے 3 چیزیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں، میں اس پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح سے موزیک فورنسا کو IFI یہ لیٹر لکھتا ہے اور پھر وہ آگے ایک اور کمپنی کو جس کا نام منروا ہے اس کو وہ اپروچ کرتی ہے، اور اپروچ کرنے کے بعد جو 6 سوالات ہیں، ان 6 سوالوں میں سے 5 کے جوابات آتے ہیں۔ ان 5 کے جوابات میں کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ یہ کہنا ہے خان صاحب اور ان کی ٹیم کا کہ جناب ان پراپرٹیز کی جو اللیجڈ ہیں، ان کی بینیفیشل اونر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، اور اس طرح سے ثابت ہونے پر حسین نواز صاحب اور جو قطری شہزادے کا خط ہے اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو بڑی اہم بات ہے، ایک اور ایسا لیٹر، سامبا بینک کا لیٹر، جس پر ہم باقی چل کے گفتگو کریں گے، اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب جو کلیم کیا جاتا ہے کہ 2006 کی سیٹلمنٹ جو ہوئی ہے قطری رائل فیملی اور میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے درمیان، اس کی سیٹلمنٹ کے حصے میں یہ فلیٹ ملے ہیں، یہ بات بھی جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ 2006 سے پہلے کی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ میں جوائن کیا ہے سینئر لائر جناب فیصل چودھری صاحب نے اسلام آباد سے، بہت شکریہ آپ کا۔ ساتھ ہی ساتھ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب میاں محمود الرشید صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا۔ میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، MNA ہیں آپ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سینئر صحافی جناب اسد خلل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میرا سر فیصل صاحب، چونکہ اس کی جو لیگل حیثیت ہے اس پر ہمارا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پھر ہم بات کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ جو ڈاکومنٹس دیے ہیں عمران خان صاحب نے، اور اس میں 2 سے 3 چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ قطری شہزادے کا خط جس میں کلیم کیا گیا تھا، اس طرح سے اس ڈاکومنٹ سے وہ کلیم جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ملکیت 2006 سے پہلے کی اور مریم بی بی کی ثابت ہوتی ہے۔ اگر عدالت اس آرگومنٹ کو اور ان ڈاکومنٹس کو مان لیتی ہے تو پھر کیس کس طرف جائے گا؟ دیکھیے، جو آج PTI نے ڈاکیومنٹس دیے ہیں وہ ای میلز کی صورت میں ہیں، اور وہ اتھینٹیکیٹڈ ہیں، ان کو باہر سے جو ہیں وہ لا کر کے جو ہے، یہ صرف فوٹو کاپیز نہیں ہیں۔ اور اس میں جو میاں صاحب کی طرف سے اور ان کی فیملی کی طرف سے جو پہلے چیزیں عدالت میں دی گئی ہیں، یہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں ان کو۔ تو ظاہر ہے جب ایک چیز آپ عدالت میں موقف لیں اور اس کی کانٹرڈکشن میں ایک پاورفل ڈاکیومنٹس آتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو اونس ہے
وہ باہر طور شفٹ ہو گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر اور ان کی فیملی کے اوپر. چودھری صاحب آئی ہیو ٹو انٹرپٹ, مجھے کچھ چیزیں اور کلیئر کیجئے گا, میرے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی اور مہمانوں کے لیے بھی. یہ دانیال عزیز صاحب کا محمد زبیر صاحب کا کلیم تھا on contrary to what you are saying right now کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہے, ہمارے پاس فوٹو کاپی ہے لیکن خان صاحب نے اصل دکھائے, یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ کہیں سے بھی ویریفائڈ اٹیسٹڈ نہیں ہے. آپ کس بیس پر کہہ رہے ہیں کہ سر یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹیسٹڈ ہے اور ویریفائڈ ہے؟ یہ ویریفیکیشن اور اٹیسٹیشن جو ہے کیونکہ ای میلز ہیں نا جی, تو قانون شہادت آرڈر کے تحت جو ہمارے جو امینڈمنٹ کے بعد میں یہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے بعد یہ ہے کہ اب نئی امینڈمنٹ کے تحت جو ای میلز ہیں, ویب سائٹ سے اترا ہوا جو مواد ہے, وہ اب جو ہے ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے اور اس شہادت کو تسلیم کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ سارا جو یعنی دیر از نو وے, ایسا کوئی رستہ نہیں ہے کہ ان ڈاکومنٹس کو سپریم کورٹ صرف اس وجہ سے رد کر دے کہ جناب یہ ویریفائڈ نہیں. آگے چلتے ہیں سر, تو کیس کس کورس پہ جاتا ہوا آپ دیکھیں گے اگر ان ڈاکومنٹس کو اگر معزز جج صاحبان عدلیہ جو ہے مان لیتی ہے؟ دیکھیے یہ تو پرزمپشن ہوگی نا کہ مان لیتی ہیں, یعنی سب جوڈس کیس ہے, اس پہ اوپینین نہیں دی جا سکتی, نہ ہی دینی چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جو ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں, ان ڈاکیومنٹس کی جو ایویڈنشری کریڈنس ہے وہ کتنی ہے. تو آج بلا شبہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ لیگلی اپنا کیس میڈیا میں آج اسٹیبلش کیا ہے, کل عدالت میں ان کے لائرز اس چیز کو لیگلی کیسے پریزنٹ کرتے ہیں وہ بھی میٹر کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام دستاویزات ہیں یہ انکوزیٹریل پروسیڈنگز ہوں گی. علی یہ نارمل روٹین کی ریٹ پروسیڈنگز نہیں ہیں جس میں عدالت کہے کہ فیکٹس کو ہم نے نہیں کرنا ہے. اس میں جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ ان تمام ڈاکیومنٹس کو دیکھیں. پہلے بھی جو ڈاکیومنٹس آئے ہیں وہ اوتھینٹیکیٹ نہیں ہیں, وہ سارے پاناما پیپر سے ICIJ نے جو لیک کیے ہیں وہ بھی ویب سائٹ سے ڈاکیومنٹس آئے ہیں اور یہ ساری دنیا میں جو ہے ویزیبل ہیں. اور اس کو پر ہم آتے ہیں, آپ نے جو دو چیزیں اسٹیبلش کی ہیں کہ اب عدلیہ اب ثبوت کے طور پہ ویب سائٹ سے اس طرح کی چیزیں اگر مواد اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, جو جواب آپ کی طرف سے آیا ہے اور آپ کے جو دیگر لیڈران بات کر رہے تھے وہ ایک تو اس کے اٹیسٹیشن پر سوال اٹھا رہے ہیں, ہمارے سینئر وکیل کہتے ہیں نہیں یہ ویریفائڈ ہے, اور دوسری بات عمران خان صاحب اگر کچھ نیا نہیں لے کے آئے, یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت فراہم کرنا اپوزیشن کا کام نہیں ہے, آپ پر الزام لگا ہے, خود کو بے گناہ آپ نے ثابت کرنا تھا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پہلی چیز تو علی حیدر بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر کوئی کیس گیا یا کسی بھی چھوٹی بھی عدالت میں کوئی سب جوڈیشل اگر کیس ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں میڈیا کے اوپر وہ ڈسکس نہیں ہوتی ہے. آج وہ پروف لے کے ایسے کاغذ لے کے دکھا رہا ہے بھئی جب آپ نے سپریم کورٹ میں پیش کر دیے ہیں, کل سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے, تو سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہی ہے. ایون ایک دو ہیئرنگ میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے میڈیا کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں اور دوسری بات دکھائی جاتی ہے, اور کم سے کم اپنی لمیٹیشن. سر آپ لوگ ہی باہر آ کے میڈیا ٹاک شروع کر دیتے ہیں نا. دیکھیں اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. مجھے آپ اپنا ایک وفاقی وزیر بتا دیں جو اس دن کام پر گیا ہو, اپنی وزارت میں گیا ہو, سپریم کورٹ پہنچا ہوتا ہے اور جیسی بات سمپل میں یہ ہے کہ ایک پریکٹس بن گئی ہے کہ عمران خان صاحب کبھی میڈیا کا سہارا لیتا ہے یا کبھی جو ہے وہ دھرنوں کی دھمکیاں دیتا ہے. اگر میڈیا کا سہارا لینے کے لیے یہ اس طریقے سے سپریم کورٹ کے پیپر جو بھی آپ کے پاس شواہد ہیں, جو بھی آپ اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, جب ایک کیوں کہتے ہیں کہ یہ میں نے پیپر دکھا دیے, اب میں نے سارے پروف دے دیے, اب کوئی چیز رہی نہیں ہے, اب کوئی نہیں, مگر علی ادھر اب کوئی یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے تو نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب کے لیے ہے, چاہے وہ کسی بھی چینل کا کوئی بھی پروگرام کوئی بھی نیوز سیکشن کیوں نہ ہو. علی ادھر بات سمپل میں رشید صاحب سے ان کا نہیں, پہلے میری بات میری کمپلیٹ ہونے دیں, بات میری کمپلیٹ ہونے دیں. بات سمپل میں یہ ہے کہ آپ وہ پیپر دکھا کے آپ کہتے ہیں میں نے اب سارے پروف دے دیے, اب تو کوئی چیز رہی نہیں ہے, اب تو کم سے کم جو ہے وہ اب فیصلہ ہونا چاہیے. اتنے دنوں میں مطلب اتنا امپریشن دیا جاتا ہے, اتنا امپریشن دیا جاتا ہے, عوام کے اندر بھی یہ چیزیں اس طریقے سے پھیلائی جاتی ہیں, ہمیں لازمی کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے, ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے, ہم تو پہلے اس کے خلاف نہیں جاتے. آپ ثبوت دیتے وقت یہ کہہ رہے ہیں رمیش کمار صاحب, آپ ثبوت دیتے وقت میاں صاحب ساتھ میں فیصلہ بھی کیوں صادر فرما دیتے ہیں کہ یہ جناب ہم نے ثبوت دے دیے, اب تو یہ بالکل اس شارٹ اینڈ سویٹ ختم ہو جائے گا کیس. دیکھیے ثبوت جو ہے وہ اتنی بنیادی چیز ہے, اور جو آج پی ٹی آئی نے کیا ہے اس کا کریڈٹ تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو جانا چاہیے
کہ ناقابل تردید جو حقائق اور شواہد اور ثبوت ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں. حالانکہ عدالت خود کہہ چکی ہے کہ برڈن آف پروف جب انہوں نے اپنی پراپرٹیز کو ایڈمٹ کر لیا, ان کی ملکیت کو تسلیم کر لیا, اور اگر کسی سے مال مسروقہ برآمد ہو جائے, چوری کا مال, تو وہ اسے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ مال اس تک کیسے پہنچا ہے اور کہاں سے آیا ہے. یہ متعدد دفعہ اس میں سپریم کورٹ کی رولنگز بھی ہیں, اور یہاں بار بار سپریم کورٹ کے ججز نے بھی یہ بات کی ہے کہ بارے ثبوت اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہ بتائیں یہ آپ کی پراپرٹیز ہے, اس کی منی ٹریل کیا ہے اور وسائل کہاں سے آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا قطعی طور پر کام نہیں تھا, لیکن ہم نے یہ کام پھر بھی کر دکھایا. کیوں کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا, یہ عمران خان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا کرونک ایک نیشنل ایشو ہے کرپشن کا, اور اس کے اوپر پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ حکمران ایلیٹ اور دوسرے لوگ یہاں سر خربوں روپے لوٹ کر مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. جو ثبوت آئے ہیں نا سر, انجام تک پہنچنا چاہیے, بالکل پہنچنا چاہیے. پوری قوم کی نظریں اس پر ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے, ایک پرائم منسٹر ہمارے سٹنگ ہے, ان کی فیملی پر یہ الزام لگا. یہ ثبوت جو آئے ناظرین, ان ثبوتوں پر ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ اتھینٹک ہیں, قابل تردید ہیں یا کیا ہیں, اس کا فیصلہ جو ہے جب عدالت اس پر بات کرنا جب جرا شروع ہوگی تو پھر ہوگا. ناظرین مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک سے پہلے جو پریس کانفرنس حکومتی ٹیم نے کی ہے, میاں محمد زبیر صاحب تھے وہاں پہ اور دانیال عزیز صاحب تھے, انہوں نے ایک صحافی کا نام لیا, اور وہ صحافی وہ ہے کہ جو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف ایک ثبوتوں کا پلندہ جمع کروا کے آئی ہے 686 یا 600 کچھ پیجز کا. ان میں اس جو صحافی ہے ان کی بہت سی ایسی مٹیریل, بہت سے اپنی ان کی انویسٹیگیشن, یہاں تک کہ ان کی کتاب کے کئی حوالے جو ہیں وہ شامل تھے. اور آج بڑا ہی طنز کرتے ہوئے دانیال عزیز صاحب نے ان صحافی کو منتخب نام نہیں لیا لیکن منتخب کیا اسد کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا میں چاہوں گا کہ وہ رسپونڈ کریں, کیونکہ انہوں نے, دانیال عزیز صاحب نے ان کے اس ڈاکیومنٹ کو, ان کی کتاب کو کہا ہے کہ جناب پکوڑے رکھ کے کھانے کے لیے کام آئے گی, اس میں گجریلوں کا اور لسی بنانے کے طریقے درج ہیں, اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہے. یہ انہوں نے دانیال عزیز صاحب نے اسد کھرل صاحب کے جو پروف تھے اس کے بارے میں کہا ہے. یہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے کہا تھا, جو آج پریس کانفرنس کی حکومتی ٹیم نے, اس میں انہوں نے الزام بھی لگایا, تنقید بھی کی اور طنز بھی کیا اسد کھرل صاحب اور ان کے دیے گئے ثبوتوں پر. اسد کھرل صاحب, دودھ دہی کی باتیں, گجریلا بنانے کی ریسپی, یہ کچھ تھا جناب آپ کے ان ثبوتوں میں, آپ کی اس کتاب میں جس کا ذکر آج اور اکثر حکومتی ٹیم کرتی رہتی ہے. دیکھیں بار یہ ہے کہ وہ میں نے دیکھا اس دن بھی ٹویٹ کیا تھا, انوش رحمان صاحبہ نے, مریم صفدر صاحبہ نے, بڑی انہوں نے کتاب میں ایک صفحہ خاص سلیکٹ کیا جو ان کے والد صاحب کی جو ہابیز تھیں ان کو انہوں نے ریفلیکٹ کیا کہ کس طرح ان کے والد صاحب جو ہے لسی, گجریلا یا جو بھی معاملہ ہے وہ ان کی ہابیز تھی. میرا اس میں ایشو نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ یہ بارہا یہ بات آتی ہے. 99 میں کتاب چھپی, 5 فروری 2000 میں اس کے اوپر خبریں نے پورا سنڈے میگزین دیا, مختلف اخبارات میں نیشنل اور انٹرنیشنل میں اس کا کتاب کا قسط وار چھپی, مختلف اس کے اقتباسات چھپے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی نے وہ کتاب لگائی, جبکہ میں اس کتاب کے ڈیفرنٹ پورشنز ہیں. ایک اس کے اندر پورشنز ہے جو پاناما لیکس کے اندر آج جو ثبوت آ رہے ہیں کہ پارک لین کے فلیٹس, 99 میں کتاب چھپی ہے کہ فلیٹس جو ہیں شریف فیملی کے ہیں. اس کتاب کے اندر پوری منی ٹریل دی گئی ہے, منی لانڈرنگ کی پوری ڈیٹیلز بتائی گئی ہے, کرپشن اور کک بیکس کا بتایا گیا ہے, مس یوز آف اتھارٹی کا بتایا گیا ہے, ثواب دیدی فنڈز کی مس یوز کا بتایا گیا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ اور اپنے ذاتی انلیگل گینز کے لیے جو وہی پیسہ جو کرپٹ جو بلیک منی تھی, جو ال گوٹن جو منی تھی, اس کی پوری ڈیٹیل بتائی گئی تھی. اور انتہائی افسوس سے اس کتاب کو میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کتاب وہ پٹیشن کی شکل میں موجود ہے. میں آج بھی اس کے سٹینڈ کرتا ہوں. اور بڑی افسوس کی بات ہے, بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو وزیر اعظم اس ملک کے جو اپنی ماں کے نام پر منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں, جو اپنی بیٹی کو جب پھنسے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ منی لانڈرنگ کا الزام لگوا سکتے ہیں, جو اپنے مرے ہوئے والد پہ منی لانڈرنگ کا الزام لگوا سکتے ہیں, جو اپنے یتیم جو آپ بھتیجے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ جو بٹوارے جس طرح ہوئے ہیں
اور ان کے جو کزنز ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب پیر نہیں ہیں، ان کی بات میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں آج عالمی ریکارڈ بنے اگر کسی بھی حکمران فیملی کا جھوٹوں کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، اب میں آپ کے پاس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب یہ بات اسد کھرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں دوبارہ پھر پارٹی بن جاتا ہوں، ایک ایک چیز کھول کے سامنے میں رکھوں گا، آپ نے اور آپ مجھے اب چیلنج کریں، بار بار آپ اسد کھرل کو لے جائیں ٹھہرے کے اندر، کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں آپ ان ڈاکومنٹس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں سے آپ کسی بھی کاغذ کو ماننے کو تیار نہیں، ایک بات اہم، سب سے اہم بات اس میں، سب سے اہم بات، آج جو پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس ہے، اتنا بڑا ایڈمیشن کیا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کیس کا انہوں نے خود ہی آج حل نکال دیا ہے۔ آج انہوں نے جذبات میں آ کے جو دانیال عزیز صاحب نے جو کاغذ لہرا رہے تھے اور زبیر صاحب بیٹھے تھے اور شاہ نواز رانجھا صاحب بیٹھے تھے، ایک بدقسمت اس ملک کی، ہمارے عوام کی بدقسمتی ہے، ایک بظاہر ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں، پورا پی ایل ڈی کے ریسورسز، سرکاری ریسورسز، تمام کیبنٹ جو ہے کہتے ہیں پرائم منسٹر کا تعلق نہیں ہے، پوری کیبنٹ ادھر پہنچی ہوتی ہے، تمام سرکاری وسائل، اور پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ میڈیا پہ آتے ہیں، سپریم کورٹ میں جانا چاہیے۔ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ صرف دو چیزیں، ایک چیز، دو جو کاغذ ہے آج انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا عمران خان نے جو میل دکھائی ہے جھوٹی ہے، باقی انہوں نے کہا چیزیں جو جھوٹی ہیں، انہوں نے کہا صرف یہ ہے 2 پیج، یہ ہے پاناما پیپر آئی سی آئی جے کے، انہوں نے کہا لہرا کے، یعنی 22 جون والے بی وی آئی کے، جو کہ 22 جون والے جس میں مریم صفدر بینیفیشل اونر ہے، یہ لہرائے ہیں انہوں نے۔ ابھی آپ سارٹ دکھا دیں، انہوں نے آج پھر ایڈمٹ کر لیا مال مقدمہ، مال مسروقات، چوری کا مال، آج وہ جس میں بینیفیشل اونر ہے اس کو وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ایڈمیشن، اچھا دوبارہ سارٹ دکھا دیں، ایک جگہ پر نہیں ہوا ایڈمیشن، تو جگہ پہ ہوا، پرائم منسٹر نے اسمبلی میں کیا اور اب یہ آپ نے پریس کانفرنس میں کیا، دکھا دیں ورنہ ان کا کلپ دکھا دیں۔ میں نے کہہ رہا دانیال عزیز کی بات ہے، میں اس طریقے سے بات نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں جو لہجہ اسد کھرل کا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا تہذیب ہے کیا، میں وہ لہجہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ نہیں مجھے یہ دانیال عزیز صاحب نے تو بڑا اچھا لہجہ، بات دانیال عزیز نے، مسئلہ یہ آپ کسی کے اوپر دشنام ترازی کریں گے، بہتان ترازی کریں گے، میں اسد کھرل صحیح ہونا چاہیے۔ میں دیکھو اسد کھرل نے جس لہجے میں بات کی ہے، دانیال عزیز اس لہجے میں اس کو جواب دے سکتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسی کسی قسم کے ٹاکس میں نہیں بیٹھتا جہاں پہ کم سے کم آدمی تہذیب اور تمیز کے دائرے سے نکل جائے۔ میں کم سے کم ایسی چیزوں میں حصے بانگے بھائیوار نہیں بنتا ہوں، نہیں کبھی بنا ہوں اور نہیں کبھی بنوں گا، کیونکہ میری پرورش اور ہے، اور میں اور ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جو الزامات آپ دیکھیں، آپ میں اس کے اوپر آتا ہوں علی ادھر، دوسری چیز میں اسد بھائی کو یہ کہوں گا، ایک جرنلسٹ ہے، بات سمپل میں یہ ہے کہ آپ کتاب لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، جو بھی لکھتے ہیں، ہر ایک بندے کا اپنا پیشہ ہے، آپ کسی کی اوپر ٹھیک ہے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، ایک کوئی بھی عوامی نمائندہ ہے، آپ صحافی ہیں، آپ کسی کے خلاف اگر کوئی بات لکھتے ہیں کہ بھائی میری نظر میں یہ چیز جو غلط ہے، یا مگر ہر چیز کے کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ جو ابھی اس نے لفظ استعمال کیے کہ والد کے حوالے سے لفظ استعمال کیے، بٹوارے کے حوالے نہیں، اسد میری بات دیکھیں، میرے ساتھ ایسے نہیں، میرے ساتھ ایسے نہیں، 2 منٹ اسد بھائی ایسے بات، اب دیکھیں نا 2 منٹ میری بات، علی ادھر مجھے کس پروگرام میں آپ نے بٹھایا ہے؟ کم سے کم مجھے آپ ایسے پروگرام میں ایک کام کریں ڈاکٹر صاحب، 1 منٹ رکے گا، آپ اسد کھرل کو عدالت میں لے کے جائیں نا، سپریم کورٹ صاحب چلے جائیں، صاحب اگر آپ نے غلط ہے دیکھیں بات اور غلط باتیں کرتے ہیں، آپ میں علی ادھر عدالت میں ہماری پارٹی لے کے جاتی ہے، کہاں لے کے جاتی ہے، وہ میری پارٹی کا جو ڈیسیژن ہوگا وہ ہوگا۔ میں ابھی آپ کے پروگرام کی بات کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، ابھی اتنی بڑی باتیں کر لی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر لی انہوں نے، میں نے پھر بھی جو باتیں نا صحت والی تھی، میرے قائد کے حوالے سے جو بھی ہو، مگر میرے قائد ہے، اگر اس کے حوالے سے جو یہ باتیں کر رہا تھا
میں نے وہ بھی پیشن کے ساتھ سنی. کم سے کم میں اگر ساتھ یار ابھی سنو تو صحیح نا. اب یہ باتیں نہیں ہیں علی حیدر ان کو نہیں ایسے بات میں ان کو جواب دے رہا ہوں تو کم سے کم سننے کی تو سیپ رکھو. اس کو بھی بے نقاب کیا بھائی. جب وہ شخص ہوں جس نے علی حیدر یہ کس قسم کا پروگرام کر رہے ہو عمران کے اوپر یہ کس قسم کا پروگرام کر رہے ہو. اگر آپ کو اس کو ہی بولنا ہے سارا اس کو ہی پروگرام کرنا ہے تو پھر آپ اپنے بٹاؤ ہی نہیں. کوسنے کا فائدہ نہیں ہے سر. پیرامیٹرز ہونے چاہیے. کوسنے کا فائدہ نہیں ہے. واپس آئیں گے میں محمد رشید صاحب سے بات کریں گے اور ہم صاحب سے مزید رہنمائی حاصل کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. جو اہم باتیں آج کی دونوں اہم پریس کانفرنسز میں ہوئی ہیں, پہلی والی چونکہ اس میں ثبوت دیے گئے ہیں, دوسری باری میں اس کو ریفیوٹ کیا گیا ہے. اب دانیال عزیز صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ جناب یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ جو عمران خان صاحب نے آج پیش کیے ہیں یہ سب فورجڈ ہیں, یہ سب نقلی ہیں, یہ سب جعلی ہیں. میں مان لیتا ہوں حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. جو ای میلز کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ بڑا ہی ایتھینٹک ہوتا ہے, جیسا کہ چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی ایڈمیسیبل ویلیو ہے ان اینی کورٹ آف لا, وہ بھی مان لیا. یہ جو سامبا اصل بڑا اہم ڈاکومنٹ تھا, جو سامبا بینک کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر منورا فائنینشیل سروسز لمیٹڈ کو یہ ای میل گئی ہوئی ہے, یہ لیٹر ہے, اور وہ لیٹر جو ہے وہ 3 دسمبر 2005 کا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. آپ بینک میں کال کریں, آپ کو دوبارہ وہ لیٹر مل جائے گا, دوبارہ وہ تمام چیزیں مل جائیں گی. تو اس کی اتھینٹیکیشن, اس کے اٹیسٹیشن کے اوپر کوئی بحث کرنے کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی ضرورت ہے. میاں صاحب سر, آپ یہ تمام چیزیں آپ نے جو آپ ثبوت آپ کے مطابق جو آپ کا ثبوت ہے وہ اب چلا گیا ہے, اور آپ کو حکومتی ٹیم نے آپ کے ان ثبوتوں کو ایک دفعہ پھر ردی کا پلندہ کہہ دیا ہے. وہ پرانی بات, وہ پرانا ڈھنڈورا آپ دوبارہ پیٹ رہے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں وہ تو ڈے 1 سے یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ خود میں جیسے پہلے کہا ہے کہ اب بارے ثبوت ان کے اوپر ہے. یہ ہماری نہ تو یہ اخلاقی طور پہ ہم نے کیا بھاگ دوڑ کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اس میں بھاگ دوڑ کر کے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو ہم کریں جی. اور وہ سیلیوٹ اوور پاکستانی, جیسے عمران خان نے بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ وہاں انہوں نے ہماری بڑی مدد کی اور یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ لے کے آئے. یہ تو ڈے 1 سے اس سے ڈینائی کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کو آپ دیکھ لیں آن دا فلور آف دی ہاؤس, انہوں نے جو بات کی اور لہرا کر کاغذ کہا کہ جناب یہ گلف جو سٹیل تھی اس سے, اور یہ پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. یہ اسمبلی کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کچھ کاغذات, یہ پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. لیکن جب سپریم کورٹ کی باری آئی تو وہاں کہہ دیا گیا جی وہ تو سیاسی بیان تھا اور ہمارے پاس تو کوئی جو ہے نا اس کا ثبوت نہیں ہے, 30 سال پہلے کا ثبوت ہے. اب میرا خیال ہے آج کے ڈاکومنٹ آنے کے بعد یہ جو قطری شہزادے والا قصہ ہے وہ بھی پاک ہو گیا, اور اس کے جو اونر ہیں وہ حسین نواز ہیں وہ بھی قصہ پاک ہو گیا. ایک چیز اسٹیبلش ہوتی نظر آ رہی ہے اور وہ سپریم کورٹ میں نظر آئے گی. ہم نے تو یہ ثبوت دے دیے ہیں, قوم نے بھی دیکھ لی ہے, سپریم کورٹ بھی ضرور دیکھے گی اور پھر اسٹیبلش کرے گی کہ اس کی بینیفیشنری اونر وہ مریم نواز ہیں, اور مریم نواز ایڈمٹ کرتی ہیں جب یہ سارا ان کا پرفارما ہے اس کے اندر کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں. ٹھیک ہے, یہ فیملی ویلتھ. میں چاہوں گا فیصل چودھری صاحب اس پہ کمنٹ دیں, لیگل اوپینین بھی دیں. فیصل چودھری صاحب جیسے کہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ثبوت کافی ہیں امپلیکیٹ کرنے کے لیے کہ جناب ہاں یہ تو اب غلط ہوا تھا, منی لانڈرنگ بھی ہوئی تھی اور 2006 سے پہلے ملکیت بھی تھی. اچھا ابھی دیکھتے ہوئے ثابت تو انہوں نے عدالت میں ہی کرنا ہے, انہی کا فیصلہ جو ہے وہ پریویل کرے گا, لیکن ان ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہوئے تو یہ سب کون سی چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں؟ کیا ملکیت اس سے اسٹیبلش ہوتی نظر آتی ہے؟ کیا اس سے مریم بی بی, حسین نواز نہیں مریم بی بی مالک نظر آتی ہیں؟ کیا قطری خط جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کے؟ دیکھیں اس کیس کے 2 لم ہیں, ایک 93 سے 2006 تک اور 2006 سے آج کی تاریخ تک. جو پریویسلی ساری پروسیڈنگز ہوئی ہیں 2006 سے آنورڈ جو ملکیت ہے وہ تسلیم کر لی گئی تھی, اور سپریم کورٹ میں یہ باہر طور پہ یہ ججز نے آبزرویشن بھی دی اور بڑی سیریس آبزرویشن یہ دی کی کہ جناب اگر آپ یہ ثابت کر دیں, پی ٹی آئی یہ ثابت کر دے کہ شریف فیملی کا انٹرسٹ تھا ان پراپرٹیز میں 2006 سے پہلے,
جو قطری لیٹر ہے، جو حسین نواز صاحب کے انٹرویوز ہیں، وہ ساری باتیں ہیں 2006 سے آنورڈز. یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے 2005 کا ایک ڈاکیومنٹ دکھایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نواز شریف فیملی ڈینائل دیتی رہی ہے کہ ہمارا 93 سے 2006 تک ان پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو سامبا بینک کا آپ نے لیٹر دکھایا ہے اور اس میں اس سے ریلیٹڈ جو ادر ڈاکیومنٹس ہیں، اس سے وہ تمام دعوے جو پہلے عدالت میں کیے گئے، جو قطری لیٹر آیا ان کے کانٹینٹس ہیں، یا جو جوابات دیے گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یا ان کی فیملی کی طرف سے، جو تقریریاں انہوں نے ایوان میں کی ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پہ کی ہیں، جو بیانات انہوں نے دیے ہیں، ان تمام میں ایک واضح کانٹرڈکشن آتی ہے. تو باہر طور پہ یہ جو اونس ہے، یہ سارا بارے ثبوت جو ہے وہ اب شریف فیملی پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پروسیڈنگز کو میں شروع سے دیکھتا بھی آیا ہوں، آبزرو بھی کرتا آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے جو حکمران جماعت کے لوگ پریس کانفرنسز میں بھی آئے تو ان کا لہجہ ہے وہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. فائنل تو دیکھیے فیصلہ آنا ہے کورٹ میں، لیکن اسینشلی یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے اور اس پہ میڈیا پہ گفتگو ہونی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ نیا بینچ نئے سرے سے سماعت کا آغاز ہوگا، بٹ اٹ ول اسٹارٹ فرام دا اسکریچ، بالکل زیرو سے اسٹارٹ ہوگا، یا جہاں پر یہ چیز ختم ہوئی تھی آخری ہیئرنگ پر وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہوا جو ہے پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ جو بینچ ہے یہ سپریم کورٹ کے سب سے سینئر ترین ججز پہ مشتمل ہے. آصف سعید کھوسہ صاحب، جسٹس گلزار صاحب، عظمت سعید صاحب، اعجاز افضل خان صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب جو ہے، ان کے علاوہ اعجاز الاحسن صاحب کے علاوہ باقی تمام سینئر موسٹ ججز ہیں، جس میں فورتھ کمنگ 2 چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوں گے جو کہ آئین کی روح سے انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے اپنے ٹرن آؤٹ میں. تو یہ بینچ جو ہے وہ ججز بہت ہی تجربہ کار ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بہت زیادہ سکریچ سے جا کے کوئی بات ہوگی. سمرائز ہوتا ہے، ریفریش ہوگی. کل پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ اپنی میموری اور کورٹ کی میموری ریفریش کریں گے، ایک پریسائز سمری پڑھیں گے. لیکن ان ڈاکیومنٹس کے آنے کے بعد میرے خیال میں جو آج سے پہلے کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ شاید کوئی اتنی ریلیونٹ نہ رہیں. کل زیادہ ڈومیننٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس اور ان سے متعلق باتیں یہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، مجھے بریک پہ جانے سے پہلے ذرا بریفلی بتائیے گا، آپ کو نہیں لگتا کہ پوری قوم ایک عجیب سے کنفیوژن کا شکار ہے؟ اس کنفیوژن سے اب ہمیں نکل آنا چاہیے، پتہ لگے کہ اگر سچ ہے، مجیہ صاحب سچے ہیں تو وہ آرام سے حکومت کریں، اور اگر نہیں تو پھر کچھ اس کا حل نکلے. علی حیدر، پہلی چیز تو یہ کہ 2018 کی الیکشن میں ہم یہ جو ہمارے اوپر الزام جو لگ رہے ہیں یا جو عوام کو بخلا جو بتا رہے ہیں، ساری ایسی چیزیں جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا جو شروع کی ہے، ہم اس کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کا جلد از جلد فیصلہ کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نومبر دسمبر کے اندر بھی ہم نے کہا تھا کہ ڈیلی بیسس کے اوپر بھی سپریم کورٹ ہیئرنگ کرے تو بھی ہم حاضر ہے. سپریم کورٹ اگر کمیشن بناتا ہے تو بھی ہم حاضر ہے. سپریم کورٹ اگر اداروں کی مدد سے ویریفیکیشن ان کاغذات کی کرتا ہے تو بھی ہم حاضر ہیں. جب یہ کورٹ کے اندر یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کا تعاون کر رہے ہیں، پھر کورٹ سے ایک دن پہلے ہیئرنگ سے ایک دن پہلے عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے یہ لے کے آنا اور ایک قسم کا دباؤ ڈالنا اداروں کے اوپر، کبھی یہ اپنے مرضی کے فیصلے لینے کے لیے الیکشن کمیشن کے اوپر آتے ہیں، وہاں سے کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر، پھر ہمیں کاؤنٹر لال بھی ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کا جواب دے لوں، ان سے آپ کی بات کا جواب دے لوں. میاں صاحب ایک دن پہلے سماج سے یہ کیا تھا؟ اگر یہ ان کی فرسٹریشن کا اظہار ہو رہا نا جی، اگر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر یہ میاں صاحب ہماری فرسٹریشن نہیں ہے، صاف ہے، فرسٹریشن عمران خان کی ہے جلدی پی ایم بھلے ہم نے کیا وہاں عدالت کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، پریس کے سامنے وہ قوم کو حقائق بتا رہے ہیں، اس سے اتنا زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے. اگر ان کا دامن پاک ہے، تو بھائی ہم نے بھی پریس کے سامنے اگر پی ٹی آئی پریس کانفرنس کرتی ہے اور 2 دن پہلے جاوید ہاشمی صاحب ماضی کی عدلیہ پر الزام لگاتے ہیں تو پھر یہ سازشیں نہیں تو اور کیا؟ آپ ان دونوں کو سازشیں کہیں گے کہ صرف پی ٹی آئی پر آپ سازش کا الزام لگائیں گے؟ دیکھیں اب اپنے اور نئی ٹاپک، بات سمپل یہ کہ ہم نیگیٹو سیاست کے اوپر یقین نہیں، ہم نیگیٹو سیاست کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے جو باتیں کی عمران خان کے حوالے سے، جو ایک بہت بڑا ہم اگر چاہیں تو اس کے اوپر بھی ہمیں کمیشن بنانی چاہیے، ہمیں اس کے اوپر کمیشن، مگر ہم اس کمیشن کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟
ہم کیونکہ نیگیٹو سیاست کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ نیگیٹو سیاست نہیں, ہم چاہتے ہیں ہم اپنے مینیفیسٹو کے تحت کام کریں. سر مجھے بریک پہ جانے دیں, نیگیٹو سیاست پر آپ یقینی طور پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے تو پلیز آپ دانیال عزیز صاحب کی جگہ کسی اور سینئر بندے کو لا کے بٹھائیں, یہ بات آپ کی پریکٹیکلی ثابت بھی ہو جائے گی کہ آپ نیگیٹو سیاست پر یقین نہیں رکھتے. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ناظرین, جو ناظرین ہمارے ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہیں, 2012 نے ایف آئی اے نے پوچھا موزیک سے, موزیک نے اس کمپنی سے پوچھا منروا سے جو نیلسن اور نیسکول کو ان کی کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن ہینڈل کرتی ہے. منروا نے جواب دیا کہ جناب ہاں جی, یہ جو نیلسن اور نیسکول ہیں سیم بینیفیشل ہیں اس کی محترمہ مریم صفدر صاحبہ, اٹیچ دا KYC, یہ ڈاکومنٹ جس کو حکومتی ٹیم جعلی قرار دے رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ پورے کریڈینشیلز, پوری ڈیٹیل لگائی, گھر کا پتہ, فون نمبر, رہائش, سب کچھ بتایا انہوں نے. اور جناب مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ اس ساری دولت کا سورس کیا تھا, اس کا ذریعہ کیا تھا, تو بتایا گیا فیملیز ویلتھ اینڈ بزنس وچ اسپریڈز اوور 60 ایئرز, 60 سال پر محیط جو خاندان کا بزنس اور جو دولت ہے اس کے ذریعے یہ تمام چیزیں آئی ہیں. گو کہ میں دوبارہ کہتا ہوں یہ خان صاحب نے ڈاکومنٹس پیش کیے, ان کا الزام ہے حکومتی ٹیم, میاں صاحب کی فیملی اس کو جھٹلا رہے. اسد کھرل صاحب, یہ تمام چیزیں جو اتنے عرصے سے موجود تھی, حیرانی اس کی ہے پینما نہ آتا, یہ آئی سی آئی جے کے جو لوگ ہیں یہ نہ اپنا کوئی کاوش کرتے جس کو کہ ڈاکٹر صاحب پروپیگنڈا کہہ رہے تھے, وہ پوری دنیا میں شاید انہی کے خلاف ہونا تھا, تو یہ سب کیسے سامنے آتا سر؟ یہ سامنے آ چکا ہے اور آ رہا ہے اور موجود ہے. یہی تو مسئلہ ہے, سپریم کورٹ اس لیے میں گیا تھا. نیب کے اندر جو نجائز اثاثہ جات کے کیسز ہیں, باقی جو کیسز ہیں اختیارات کے نجائز استعمال کے, بھرتیوں کے, کرپشن, کک بیکس کے, نواز شریف کے خلاف یہ نیب کی رپورٹ ہے, یہ جو پیش ہوئی ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں میگا کرپشن کیسز کے اندر, وہ تو پیش نہیں کر رہے تھے, جنوری سے لے کر اپریل تک کورٹ کہہ رہی تھی. تو میرا ضمیر اس لیے ملامت کی کہ میرے پاس اب جو ریکارڈ ہے, مجھے 150 لوگوں کی وہ بات عدالت مانگ رہی ہے اور نیب چھپا رہا ہے, اس لیے چھپا رہا ہے. وہاں پہ وزیر اعظم کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ جناب 12 انکوائری ان کے خلاف ہیں, وہاں پہ ان کو بتانا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک انویسٹیگیشن ہے. وہاں پہ نیب چھپا رہا تھا کہ جناب اسحاق ڈار سمدی صاحب جو ہیں ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہے. وہاں نیب اس لیے چھپا رہا تھا کہ معاملے خصوصی وزیر اعظم کے جو ہیں ہارون اختر صاحب کے خلاف 700 ملین سے زائد منی لانڈرنگ کا کیس ہے. یہ ساری چیزیں وہ چھپا رہے تھے. نیب کا ریکارڈ عدالت میں رکھا, اس کے اوپر نیب کو ماننا پڑا, تسلیم کرنا پڑا. اب میگا کرپشن کیس کے اندر اب یہی مسئلہ ہے میرا, کتاب کے اندر بھی یہ لکھا کہ یہ مریم صفدر, حسین نواز, حسن نواز اور کلثوم نویز صاحبہ جو ہیں یہ بے نامی دارز ہیں, یہ بے نامی دارز ہیں اس گل گوٹن منی کی. اور نیب کی جو سیکشن 9 ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز, اور اس کی سیکشن 10 ہے جو پنشیبل ہے 14 سال, باقی اس کی ڈسکوالیفیکیشن کتنے سال, سارا اس میں لکھا ہوا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر وہ کیس نیب کے اندر پڑے ہوئے ہیں, نیب کے اندر پڑے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کے ریڈار میں موجود ہیں, وہ میگا کرپشن کیسز کے اندر موجود ہیں. اب 250 روپے جو رشوت لے لے نیب کا صد, وہ تو جیل میں ہوتا ہے, لیکن 2 ارب روپے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, وہ بندہ ڈی پی کر رہا ہے اور 2 اربوں روپے کے احساس سے. علی ادھر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہوگا, مایوسی کا اظہار نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مایوسی نہیں ہے, وہ تو کچھ کر نہیں سکتا, مایوسی نہیں ہے, المیہ ہے اس ملک کا. جس ملک کا وزیر اعظم, جس ملک کا لیڈر آف دی اپوزیشن, جس ملک کے بڑے بڑے منسٹر, آپ کے پبلک آفس ہولڈر اگر اس طرح کی لوٹ مار, کک بیک, کرپشن میں, اور وہی بندے ارساب کے داروں پہ لگائیں گے چیئرمین نیب اور اس کے بیٹے کا, تو اس کے لیے اپنا ایک ارساب کمیشن بنانا پڑے گا. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ علی ادھر دیکھو, میڈیا کے اوپر اب آپ ان کو خاموش کریں, میڈیا کے اوپر آ کے پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے بعد جتنے کیسز ہوتے ہیں اس کے خلاف ان سب میں ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے. دیکھیں میڈیا کے اوپر بات کر لینا, اور یہ کہ بھئی نواز شریف نے, یہ میاں محمد نواز شریف ایک پرائم منسٹر, پہ آرگومنٹ آپ کہیں نا میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ سپریم کورٹ میں نیب نے جھوٹ رپورٹ نہیں بولی, آپ کہیں چیلنج کریں نا مجھے. خیرل بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہو تو پروف آپ کو کرنا ہے, پروف آپ کو کرنا ہے. ہم دوسری دیکھیں,
ہمارے اوپر اگر ہماری جو چیزیں ہیں ہم مانتے ہیں کہ بھائی ہماری چیزیں ہم کھلے طریقے سے مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹریل منگاؤ, ہم وہ بھی دیتے ہیں. اب وہ ٹریل ہمارا سچا ہے یا جھوٹا ہے وہ کورٹ ثابت کرے گی یا ادارے ثابت کریں گے. آپ دیکھو نا, آپ ایک ٹی وی ٹاک کے اوپر سننے کے لیے تیار نہیں ہو تو آپ کے سامنے میں کیا بات کریں. علی حیدر اس طریقے سے دیکھو نا, وہ بات کرا تھا, میں نے اس کو بات کرنے دی. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا, آپ کا بہت شکریہ. کل جو, اور کل صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, کل جو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے بہت اہم ہیئرنگ ہے, اس کے حوالے سے ناظرین ہم جو ہے وہ سب کی قوم کی نظریں اس پر ہیں. اس پروگرام میں کسی قسم کا کوئی کنکلوژن, کسی قسم کی کوئی ججمنٹ پاس نہیں کی گئی, صرف سوالات اٹھے ہیں آج کے ثبوتوں کو, جو پی ٹی آئی کے ثبوت ہیں ان کو لے کر کے. کل ہوگی جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی تو اصل فیصلہ عدلیہ نے ہی کرنا ہے, عدالت میں ہی اس چیز کا سیاہ اور سفید ہونا ہے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.